اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ھذا مضاف الی القطع بتحقق ما هو المناط فی سائر الآثار فی ھذا الاثر وجوب التصدیق بعد تحققہ بہذا الخطاب۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے کفایت الاصول کا امتحان کفایت الاصول جلد دوم امر ثالث سے ہے۔ ہم نے بھی امر ثالث سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ ابھی ہم خبر واحد کی حجیت کی ادلہ پڑھ رہے ہیں۔ مصنف نے فرمایا تھا کہ کوئی اشکال لازم نہیں آتا، یعنی اشکال کا جواب یہ دیا تھا کہ ہم قضیہ طبعیہ اصولی ہم مانیں گے تو پھر یہ ہے کہ یہ اثر جو وجوب تصدیق والا ہے یہ بھی مترتب ہو سکتا ہے اور باقی آثار بھی، لہذا کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ یہ ایک جواب دیا تھا جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ خبر واحد مال واسطہ جو ہے وہ حجت ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں ایک اور بھی جواب ہے، یہ دوسرا جواب ہے اس کا، کہ خبر واحد مال واسطہ آیا اس کو یہ آیا نبا شامل ہے کہ شامل نہیں ہے، تو اس کے حل کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آیا نبا خبر واحد مال واسطہ کو بھی شامل ہے، اس کا دوسرا جواب مصنف دیتے ہیں کہ مناط موجود ہے باقی آثار میں، اور اس اثر میں جو وجوب تصدیق والا اثر ہے، اسی طرح باقی آثار جو ہیں وجوب یا حرمت، ان میں مناط جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ مناط یہ ہے کہ موضوع جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے۔ جب مناط دونوں کا ایک ہے، وہ اثر مترتب ہونے میں بھی موضوع عادل ہے، یعنی مثلا وجوب یا حرمت والا، جس طرح بلا واسطہ اگر خبر ہو، ہم فرض کرتے ہیں صفار مثلا کہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز جمعہ واجب ہے، تو اب یہاں پر یہ وجوب والا اثر جو ہے یہ مترتب ہوگا یہاں پر صفار کی خبر پر، تو یہ والا اثر اس کا موضوع بھی عادل ہونا ہے، اور یہ جو وجوب تصدیق والا اثر ہے اس کا موضوع بھی عادل ہونا ہے، یعنی مناط عادل ہونا ہے۔ جب مناط عادل ہونا ہے تو لہذا جب مناط دونوں میں ایک ہے تو پھر کوئی بھی مشکل نہیں ہے، لہذا اب اسی مناط کے ساتھ ہی ہم جو ہے نا وہ تمام آثار مترتب کریں گے، اور یہ وجوب تصدیق والا اثر بھی مترتب ہو سکتا ہے خود اسی آیت کے ساتھ ہی، یعنی کہ مترتب ہوگا۔ ہاں، اگرچہ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ مَلْحُوظَةً لِأَجْلِ الْمَحْظُورِ، اگرچہ یہ یعنی لفظاً آیت میں یہ نہیں ہو سکتا، یعنی لفظاً آپ آیت سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر لفظاً آپ ثابت کریں آیت سے تو پھر وہی معذور لازم آئے گا، یعنی جو ہے وہ اتحاد موضوع اور محمول والا، کہ یہی وجوب تصدیق کو مثلاً آپ حکم بنا رہے ہیں، لفظاً اگر آیت سے آپ اس کو جو ہے نا وہ ثابت کرنا چاہیں، اور پھر دوسرے اثر مترتب ہونے کے لیے یہی حکم موضوع بنے گا، تو یہ اتحاد موضوع اور حکم
لازم آئے گا، لہذا اس محظور کی وجہ سے ملحوظ نہیں ہے آیت میں، لیکن چونکہ منات ایک ہے تو جب تنکیہ منات ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ ہم تمام آثار مترتب کر سکتے ہیں، لہذا پھر خبر واحد مال واسطہ جو ہے وہ بھی حجت ہے اور اس میں کوئی بھی اشکال نہیں لازم آتا۔ یہ تھا دوسرا جواب۔ وَإِلَىٰ عَدَمِ الْقَوْلِ بِالْفَاصِلِ، تیسرا جواب مصنف اب دے رہے ہیں اسی اشکال کا، جو اشکال ہے لغویت والا۔ اس کا تیسرا جواب مصنف یہ دیتے ہیں کہ قول بالفصل موجود نہیں ہے، یعنی کوئی اجماع مرکب ہمارے پاس موجود ہے، قول بالفصل موجود نہیں ہے۔ اجماع مرکب کی جو ہے وہ یعنی تقریب اس طرح ہے کہ مثلا وہ افراد کے جو باقی آثار وجوب تصدیق کے علاوہ جو باقی آثار ہیں خبر عادل مال واسطہ پر وہ مترتب سمجھتے ہیں، تو انہوں نے وجوب تصدیق کو بھی جو ہے نا وہ مترتب کیا، اور جو لوگ وجوب تصدیق کو مترتب نہیں جو ہے نا وہ سمجھتے تو وہ باقی آثار کو بھی جو ہے نا وہ حمل نہیں کرتے۔ تو لہذا یہ اجماع مرکب موجود ہے، یعنی جو نفی کرتے ہیں وجوب تصدیق والے اثر کی وہ دوسرے آثار کی بھی نفی کرتے ہیں، اور جو دوسرے آثار مترتب کرتے ہیں تو وہ وجوب تصدیق کو بھی مترتب کرتے ہیں۔ کوئی درمیانی قول موجود نہیں ہے کہ مثلا جو ہے نا وہ جو باقی آثار مترتب ہوں گے وجوب تصدیق والا اثر مترتب نہیں ہوگا، کوئی ایسا قول موجود نہیں ہے۔ اور جب اجماع مرکب ہمارے پاس موجود ہے اور قول بالفاصل جو ہے وہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر پھر ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم خبر واحد کو حجت قرار دے رہے ہیں ان حضرات کے نزدیک جن کے نزدیک خبر واحد حجت ہے، تو وہاں پر جب باقی آثار جس طرح مترتب ہوں گے وہاں پر یہ ہے کہ وجوب تصدیق والا اثر بھی مترتب ہوگا۔ تو یہ بات ہے۔ خلاصہ کلام اس جواب کا یہ ہو گیا کہ یعنی جو لوگ خبر واحد بدون واسطہ کو حجت سمجھتے ہیں وہ مال واسطہ کو بھی حجت سمجھتے ہیں، اور جو مال واسطہ کو حجت نہیں سمجھتے وہ بدون واسطہ کو بھی حجت نہیں سمجھتے، یعنی اس طرح کا اجماع مرکب ہے اور درمیان میں کوئی ایسا قول موجود نہیں ہے۔ اور آگے مصنف جو ہے ولا یخفی انہ لا مجال بعد انتفاء الاشکال بذالک، تو اس میں جو ہے نا وہ اسی بات کو دہراتے ہیں اور دوبارہ جو ہے نا وہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مضافاً الی القطع بتحقق ما هو المناط فی سائر الاثار فی هذا الاثر، کہ خبر واحد ما الواسطہ میں ہمیں قطع اور جزم ہے کہ باقی آثار جو خبر واحد مال واسطہ پر مترتب ہوتے ہیں ان کا جو مناط ہے وہ مناط اس اثر میں بھی متحقق ہے اور وہ مناط اس اثر میں بھی موجود ہے، یعنی وجوب تصدیق میں بھی وہ مناط موجود ہے، اور باقی آثار کے مترتب ہونے کا جو مناط ہے وہ یہ ہے کہ موضوع ان کا عادل ہے، تو لہٰذا یہاں پر وجوب تصدیق کا جو ہے وہ موضوع بھی عادل ہے، لہذا مناط جب ایک ہے وہ ہے یعنی موضوع کا عادل ہونا، تو لہذا جس طرح وہ باقی محمولات جو ہے ہوتے ہیں اسی طرح وجوب تصدیق والے جو محمول اور اثر ہے یہ بھی اس پر مترتب ہوگا۔ بتحقق ما هو المناط، کہ جو مناط ہے باقی آثار میں وہ متحقق ہے، وہ موجود ہے، فی هذا الاثر، اس اثر میں بھی، اے وجوب التصدیق بعد تحقق ہی بہذا الخطاب، بعد تحقق ہی یعنی اس خبر واحد بدون مال واسطہ، خبر واحد مال واسطہ کے متحقق ہونے کے بعد، بہذا الخطاب یعنی اسی آیت کے ساتھ ہی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، خود اسی آیت کے ساتھ ہی وہ مناط اس اثر میں بھی موجود ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَلْحُوظَةً، اگرچہ مصنف فرماتے ہیں کہ خود اسی آیت میں بطور جعل اور بطور انشاء لفظاً یعنی کہ
وہ ملحوظ نہیں ہے، وجوب تصدیق کا اثر موجود نہیں ہے لاجل المحظور، کیونکہ لفظ اگر موجود ہو تو وہ محظور لازم ہے کہ اتحاد موضوع اور حکم والا، تو یہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تنکیح منات جب ہو جائے تو منات جہاں جہاں پر جائے گا تو وہ جو اس کا جو منوط ہوتا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ جاتا ہے، یعنی کہ اس کا جو اثر ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ ہے کہ منات جب ایک ہے تو تمام آثار مترتب ہوں گے۔ وَإِلَىٰ عَدَمِ الْقَوْلِ بِالْفَاصِلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْآثَارِ فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ لِدَى الْأَخْبَارِ بِمَوْضُوعٍ، اور مصنف آگے فرماتے ہیں کہ ایک اور اس کا تیسرا جواب بھی یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اجماع مرکب موجود ہے، دو ہی قول ہیں، لہذا کوئی فاصلے والا تیسرا قول موجود نہیں ہے۔ بینہ وجوب تصدیق کے درمیان و بین سائر الآثار، باقی آثار کے درمیان کوئی ایسا درمیانی قول موجود نہیں ہے کہ باقی آثار مثلا مترتب ہوتے ہوں اور وجوب تصدیق والا اثر مترتب نہ ہوتا ہو، یہ والا قول موجود نہیں ہے، کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے فی وجوب ترتیب، آثار کے مترتب ہونے میں، لدل اخبار جب آئیں، بے موضوع یعنی خبر مال واسطہ جب ہو، ایسے موضوع کے بارے میں کہ سارا اثر ہو شرعی وجوب تصدیق، مثلا جس کا اثر جو ہے وہ وجوب تصدیق، اثر شرعی جو ہے وہ وجوب تصدیق ہو، وہ مثلا جو ہے نا اس کے مترتب ہونے میں کوئی ایسا جو ہے وہ درمیانی قول موجود نہیں ہے۔ وہ خبر العادل، وہ عادل کی خبر ہے، ولو بنفس الحکم فی الآیت، اگرچہ خود اسی آیت کے ساتھ، آیت کے حکم، آیت میں جو ہے خود اسی حکم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی جو ہے نا یہ ایسا درمیان والا قول موجود نہیں ہے۔ جو لوگ باقی آثار کو مترتب سمجھتے ہیں وہ وجوب تصدیق کو بھی مترتب سمجھتے ہیں، جو وجوب تصدیق کو مترتب نہیں سمجھتے وہ باقی آثار کو بھی مترتب نہیں سمجھتے۔ ففہم، آگے فرماتے ہیں وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مَجَالَ بَعْدَ اندفاع الاشکال بذلك، یعنی جب یہ تین وجوہات بیان ہو گئیں اور تین اشکالات، اس اشکال کی جو تین جوابات ہم نے دے دیے، مصنف فرماتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اس اشکال کے منتفع ہونے کے بعد کوئی مجال نہیں ہے فی خصوص الوسائط من الاخبار، یعنی خود خبر مال واسطہ میں کوئی اشکال کی گنجائش نہیں ہے، کہ خبر صفار المحکی بخبر المفید، جیسے مثلا جو ہے نا وہ خبر صفار ہے اس کو حکایت کیا گیا وہ خبر مفید کے ساتھ، مثلا شیخ مفید بیان کرتے ہیں صفار نے اس طرح فرمایا مثلا بِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَكُونُ خَبَرًا تَعَبُّدًا، کہ یہ جو ہے خبر مفید جو ہے یہ خبر تعبداً نہیں ہو جائے گی الا بنفس الحکم بوجوب تصدیق العادل الشامل للمفید، یعنی یہ خبر تعبداً نہیں ہو سکتی مگر بنفس الحکم بوجوب تصدیق العادل، خود اسی حکم کے ساتھ کہ وجوب تصدیق والا جو حکم ہے تصدیق عادل والا کہ جو شامل ہے مفید کی خبر کو بھی، تب آپ اس کو تعبداً خبر کہہ سکتے ہیں، لہذا اسی کے ساتھ یہ، وگرنہ اگر اس وجوب تصدیق والے اثر کو اگر آپ نکال دیں تو پھر یہ ہے کہ اس کو تعبداً آپ خبر بھی، پھر خبر مال واسطہ کو آپ خبر نہیں کہیں گے گویا کہ۔ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا الْحُكْمُ الْمُحَقِّقُ لِخَبَرِ الصَّفَّارِ تَعَبُّدًا مَثْلًا حُكْمًا لَهُ أَيْضًا، لہذا کیسے فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو وجوب تصدیق والا ہے المحقق لخبر صفار، کہ یہ ہمارے سامنے محقق کرتا ہے خبر صفار کو، یعنی جب ہم وجوب تصدیق کا حکم آئے گا، شیخ مفید کی خبر کی ہم تصدیق کریں گے تو صفار کی خبر جو ہے نا وہ ہمارے سامنے وہ محقق ہوگی تعبداً، گویا کہ پھر تعبداً ہم کہیں گے کہ واقعاً صفار نے یہ کہا ہے، تو ہم نے خود صفار سے نہیں سنا، شیخ مفید نے کہا کہ صفار نے یہ کہا ہے، تو لہذا شیخ مفید کی خبر کی جب ہم تصدیق کریں گے تب صفار کی جو خبر ہے وہ تعبداً جو ہے نا ہمارے سامنے وہ معلوم ہو جائے گی، تو اس کو گوئے کہ علم تعبدی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی علم عینی تو یہ ہوتا ہے کہ میں خود مثلا صفار سے سنوں،
علم تعبدی یعنی چونکہ شیخ مفید کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق واجب ہے، لہٰذا اس سے پھر صفار کی خبر کا ہمیں علم ہو جائے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے وجوب تصدیق والا، جس کی وجہ سے صفار کی خبر ہمارے سامنے محقق ہوئی ہے تعبداً، حکم لہو، یہ خبر صفار کے لیے یہ خبر صفار کے لیے بھی یہ حکم بن جائے، تو لہذا یہ اس کے لیے حکم نہیں بنے گی۔ وذالک، یعنی یہ اشکال ہم نے کہا کہ منتفع ہے، اس کی وجہ یہ کہ لأنہ اذا کان خبر العدل ذا اثر شرعی حقیقتاً، جب عدل کی جو خبر ہے وہ حقیقتاً ایک اثر شرعی رکھتی ہے، عادل کی خبر، صفار کی خبر مثلاً اثر شرعی رکھتی ہے اسی آیت کے مطابق، واجب ترتیب و اثر علیہ، وہ اثر مثلاً وجوب یا حرمت والا ہے تو اس اثر کو مترتب کرنا اس پر واجب ہوتا ہے۔ اندہ اخبار العدل بھی، جیسے ہی عادل خبر دے گا تو وہ اثر کو مترتب کرنا واجب ہو جائے گا۔ کسائر ذوات الاثار من الموضوعات، جس طرح باقی موضوعات اور ان کے جو آثار ہوتے ہیں وہ ان پر مترتب ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی مترتب ہوگا، یعنی عادل موضوع ہوگا اور جو ہے نا جو اثر ہے جو بھی اس کا اثر ہوگا وہ اس پر مترتب ہوگا۔ لما عرفت من شمول مثل الآیت للخبر الحاقی للخبر، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ آیت جو ہے وہ شامل ہے اس خبر کو بھی کہ جو ایک دوسری خبر سے حکایت کرتی ہے، یعنی خبر مال واسطہ کو بھی شامل ہے آیت۔ بناول قضیت طبیعہ، اب اس کی وہی تینوں جوابات یعنی کہ ہیں، چاہے وہ قضیہ طبیعہ کی صورت میں شامل ہو، یعنی جہاں پر حکم حقیقت میں افراد پر لگتا ہے اور حکم افراد کی طرف سرایت کر جاتا ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ عادل گوئے کہ ایک جو ہے عنوان کلی ہوگا اور اس کے تمام افراد کی طرف حکم سرایت کر جائے گا، تو چاہے اس کے تحت ہو اول شمول الحکم فیا لہو مناتن، یا مناتن ہم کہیں کہ حکم اس کو شامل ہے، یعنی خبر مال واسطہ کو، منات دونوں میں چونکہ ایک ہے وجوبی تصدیق والے اثر میں اور باقی اثار میں منات ایک ہے۔ وَإِن لَمْ يَشْمِلْهُ لَفْظًا، اگرچہ لفظاً جو ہے اور دلالت لفظیہ کے اعتبار سے اس کو شامل نہیں ہے، یعنی آیت میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے کہ تصدیق واجب ہے آپ تصدیق کرو، لفظاً اگرچہ شامل نہیں ہے۔ او لعدم القول بالفاصل، یا یہ ہے کہ وہی اجماع مرکب کی وجہ سے اور قول بالفاصل نہ ہونے کی وجہ سے، گویا کہ یہی تینوں جوابات کافی ہیں، یہی تینوں جوابات ہی جو ہے نا وہ اس اشکال کو بھی منتفع کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ اشکال کرے کہ یہی وجوب تصدیق والا جو اثر ہے گویا کہ یہی حکم بن جائے گا جو خبر صفار کے لیے بھی مثلا، تو لہٰذا یہ جو ہے نا یہ اشکال منتفع ہے، یعنی وجوب تصدیق جو ہے یہ حکم نہیں بنے گا بلکہ صفار کی جب خبر ہوگی اس کا اپنا جو ہے نا جو حکم ہے وجوب یا حرمت والا تو وہ اثر مترتب ہوگا، کیونکہ وجوب تصدیق کا معنی یہ ہے کہ وہ آثار آپ نے مترتب کرنے ہیں کہ جو آثار اس کے ہیں۔ اب سوء اتفاق سے مفید کی خبر کا اثر گویا کہ وجوب تصدیق کا معنی یہاں پر بھی ہوئی ہے، یعنی آپ نے اثر مترتب کرنا ہے، لیکن مفید کی خبر کا اثر یہ ہے کہ آپ نے یہ تصدیق کرنی ہے کہ صفار نے واقعاً یہ کہا ہے، یعنی مفید کی خبر کا اثر جو ہے وہ صفار کی خبر کا یقین پیدا کرنا ہے تعبداً، یعنی ہم تعبداً یقین پیدا کریں کہ صفار نے واقعاً یہ کہا ہے، اور صفار کے خبر کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ وجوب یا حرمت والا ہے، تو لہذا یعنی ہم یہ اشکال منتفع ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ وہی وجوبی تصدیق والا اثر جو مفید کی خبر پر مترتب ہوتا ہے وہی اثر صفار کی خبر پر بھی مترتب ہوتا ہے، تو نہیں، صفار کی خبر کا اور اثر ہے، مفید کی خبر کا اور اثر ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔